فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. سو آپ نصیحت کریں، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ کاہن اور مجنون نہیں ہیں. ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں یہ نبی شاعر ہے. نتربص بہ ریب المنون، ہم اس کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں موت کے حادثہ کی. قل تربصوا، فرما دیجیے تم انتظار کرو. فانی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کے عقل اس بات کی ان کو حکم دے رہے ہیں، کیا ان کے عقل اس بات کی ان کو حکم دے رہے ہیں. ام هم قوم طاغون، بلکہ یہ قوم سرکشی کرنے والے. ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے. فلیاتوا بحدیث مثلی، اس جیسی ایک بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء، کیا انہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کیا گیا ہے یا خود ہی پیدا کرنے والے ہیں. ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، نہیں. بل لا یوقنون، بلکہ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہے، نہیں. ام هم المسیطرون، یا وہی غلبہ پانے والے ہیں، نہیں. ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ کان لگا کر سن رہے ہیں. فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، ان کا سننے والا لے آئے کوئی واضح دلیل. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کسی مزدوری کا سوال کرتے ہیں. فہم من مغرم مثقلون، وہ چٹی اور تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں، نہیں. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے، غیب کی باتیں ہیں. فہم یکتبون، کہ وہ لکھ رہے ہیں. ام یریدون کیدا، کیا وہ بری تدبیر کو چاہتے ہیں. فالذین کفروا هم المکید، جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود ہی بری قید کی زد میں آئیں گے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ اور معبود ہے، نہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یشرکون، اس چیز سے جو وہ شرک کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. سورہ طور 27واں پارہ ہے، دوسرے رکوع مبارک سے یہ آیات کریمہ تلاوت کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور ان کافروں کے، مشرکین مکہ کے باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے. رد علی الفرق الباطلہ، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار مضامین بیان فرمائے ہیں. اللہ کی قدرت کے دلائل، تذکیر بآیات اللہ، تذکیر بایام اللہ، پہلی قوموں کے ہلاکت کے واقعات، کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً احکام کو ذکر کیا گیا. اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کی طرف سے یہ احکام ہیں. تذکیر بالموت و بما بعد الموت، موت مرنا ہے، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اور پانچویں چیز جو بار بار بیان کی گئی ہے، یہ رد علی الفرق الباطلہ، کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین، ان پر رد کیا گیا. ان آیات میں زیادہ تر رد علی الفرق الباطلہ میں
یہ مشرکین مکہ ان کے اوپر رد کیا جا رہا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے جو عقائد اور نظریات تھے ان کا رد کیا جا رہا ہے، اور اس ضمن میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر آگے اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کر کے، قرآن کی حقانیت بیان کر کے حضور علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ فذکر، میرے محبوب پیغمبر آپ نصیحت کر رہے ہیں، آپ تو اپنے رب کے فضل کے ساتھ کاہن اور مجنون نہیں ہیں، آپ کاہن نہیں ہیں۔ کاہن کہتے ہیں غیب کی خبروں کو آئندہ بتانے والے، وہ نجومی دوسری زبان میں اپنے، وہ عرب کے اندر ایسے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کاہن ہے، کوئی کہتا معاذ اللہ یہ مجنون ہے، کوئی کہتا یہ شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں کی تردید فرمائی، نہ آپ کاہن ہیں، نہ آپ مجنون ہیں، نہ آپ شاعر ہیں۔ میرے نبی کو شاعر کہنے والے غلط کہہ رہے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء تو اکثر گمراہ لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ، ان کا پیچھا کرنے والے، اتباع کرنے والے بھی برے اشعار جو ہیں ان کے بارے۔ اور سورہ قلم میں نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ آپ کو مجنون کہنے والے خود مجنون ہیں۔ قرآن کی قسم اٹھا کر آپ نے قلم کی قسم اٹھا کر فرمایا آپ تو اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں، دیوانہ نہیں ہیں، آپ کاہن بھی نہیں ہیں، آپ مجنون بھی نہیں ہیں، آپ شاعر بھی نہیں ہیں۔ آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ کاہن اور مجنون نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہم اس کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ریب المنون، موت کے حادثہ کی، بس موت آ جائے گی ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ اب اس نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔ معاذ اللہ، کتنی بڑی بات، حضور کی موت کا انتظار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا یہ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی جانا ہے، ان لوگوں نے بھی مرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو غلبہ دینا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے اپنے رسول کو دین دے کر بھیجا ہے، حق کے ساتھ تمام دینوں پر غالب کرے گا، یہ مشرکین اگرچہ ناپسند کر رہے ہیں، اللہ اپنے دین کو مکمل کرے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ یہ ناپسند کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ کا نور ہنس رہا ہے کہ یہ پھونکے مار کر ہمارے نور کو، نور ہدایت کو بجھانا چاہتے ہیں، نہیں نہیں، اللہ نے تو آپ کو غلبہ دینا ہے۔ آپ فرما دیجئے انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، انتظار کرو، آ جائے گا جس کا تم، اللہ معاف فرمائے بھائی، کسی کے بارے میں آدمی کو برا نہیں سوچنا چاہیے کہ فلانا مر جائے گا میری جان چھوٹ جائے گی، نہیں بھائی، یہ تو یہ بے وقوفوں والی بات ہے، تم نے بھی تو اسی راستے پر جانا ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن کوئی دشمن بھی مر جائے آدمی کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بھی تو اسی راستے پر جانا ہے۔ تو فرمایا انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ بدر کی طرف اشارہ ہے، روح معالم التنزیل میں لکھا ہے بدر کے اندر انہوں نے دیکھ لیا اپنا انجام، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے کافر جو حضور کو تکلیف پہنچانے والے مارے گئے انہی غلاموں کے ہاتھوں سے جن کو ستاتے تھے۔ اللہ نے امیہ بن خلف جو بڑا کافر تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا تھا اور ان کو تکلیف دیتا تھا، اسی نے ان کی گردن کاٹی، اللہ نے دکھایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب گڑھے میں پھینکا ان کو، اور پھر جا کر ادھر خطاب کر رہے تھے ان کو،
میں تمہیں نہیں کہتا تھا بات مان لو، اب انجام معلوم ہو گیا ہے۔ حضور ایسے ان مرداروں سے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مردار جو پڑے ہوئے ہیں مردہ، ان سے کلام کر رہے ہیں، یہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ فرمایا ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، وہ میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ ان کو سنا دے۔ اللہ سنا رہے ہیں، اگر جواب دے سکتے تو وہ جواب دیتے، جواب کی ان کو اجازت نہیں ہے، اگر جواب دینے کی اجازت ہوتی تو جواب دیتے، ہاں ہم نے اپنا انجام معلوم کر لیا ہے، تو سچ کہتا تھا، تو سچ کہتا تھا، ہم نے معلوم کر لیا ہے۔ ام تأمرهم احلامهم، یہ ام کا لفظ یہاں اس جگہ پر تقریباً 13 مرتبہ آیا ہوا ہے، اور یہ ام استفہامیہ ہے، استفہام انکاری کے لیے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کے عقل اس بات کا حکم دے رہے ہیں ان کو؟ عقل یہی کہتے ہیں، عقل تو کہتا ہے کہ جو بات صحیح کر رہا ہے اس کی بات مان لی جائے۔ یہ ہماری ایک کتاب ہے معلم مسلم الثبوت، بڑی کتاب ہے، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے اور اس میں خطبہ لائے، شکر المنعم واجب عقلا، منعم وہ ذات جو انعام دینے والی ہے، اس کا شکر ادا کرنا عقلاً بھی واجب ہے۔ عقل بھی کہتا ہے کہ جو میرا پیدا کرنے والا ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تو اتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اگر اللہ کوئی پیغمبر نہ بھیجتا تو عقل بھی ہماری کہتی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ تو ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، بڑے سمجھدار ہیں، ان کی عقل اس بات کی حکم دے رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، نبی کی تکذیب کریں، ان کی عقل اس بات کو حکم دے، نہیں عقل تو نہیں حکم کرتے۔ ام ہم قوم طاغون، ام یہاں بل کے معنی، بلکہ یہاں یہ قوم سرکش ہے، زیادتی کرنے والی ہیں۔ ام یقولون تقولہ، وہ کہتے ہیں اس نبی نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ ایمان نہیں لا رہے۔ نبی نے قرآن کیسے گھڑا ہے؟ تم بھی تو بڑے عربی ہو، فصیح و بلیغ ہو، وہ میرا پیغمبر کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی قاری کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا، اتنا بڑا قرآن لے کر آیا ہے، تم اس کے مقابلے میں پورا قرآن لے کر آؤ۔ 4 مرتبہ قرآن میں چیلنج کیا گیا ہے، 4 جگہوں پر۔ وہ کہتے ہیں نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ اسراء 15ویں پارے میں فرمایا سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات جمع ہو جائیں، اس جیسا قرآن لے آئیں، نہیں لا سکتے، ایک دوسرے کی مدد کرنے شروع ہو جائیں، پوری کائنات کی انسانیت اور جنات سب جمع ہو جائیں، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ 12ویں سپارے میں سورہ ہود میں فرمایا یہ کہتے ہیں قرآن نبی نے گھڑ لیا ہے، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ پھر تیسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر قرآن میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تم بڑے عربی ہو، فصیح و بلیغ ہو، فصاحت اور بلاغت پر بڑا تمہیں ناز ہے، لے آؤ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت۔ تنوین تنکیر کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چھوٹی سی صورت نہیں لا سکے، پوری تاریخ گواہ ہے، اور قیامت تک کوئی نہیں لا سکے گا، یہ قیامت تک کے لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اگر نہیں کر سکتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر نہیں کر سکتی
اور قیامت تک نہیں کر سکو گے تو پھر بچ جاؤ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تم کافر مت بنو۔ اور چوتھی جگہ یہاں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم یقولون تقولا، نبی نے قرآن کو گھڑ لیا ہے، فلیاتوا بحدیث مثلی، اس جیسی ایک آیت لے کر آؤ، ایک آیت، ان کانوا صادقین، اگر سچے ہیں۔ نہیں لا سکے اور قیامت تک کوئی نہیں لا سکے گا۔ یہ قرآن کا چیلنج 1500 سال گزر رہے ہیں، یہ چیلنج ہزاروں سال جتنا یہ باقی رہے گا، یہ قرآن شریف کی طرف سے چیلنج ہے، لے آؤ اس جیسا قرآن اگر سچے ہو۔ پھر ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، خالق کو نہیں پہچان رہے، یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں۔ بھئی اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی ہے، اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے ہیں یا اپنے آپ کو خود ہی پیدا کرنے والے ہیں، خود ہی یہ خالق ہے؟ نہیں، پھر کیوں نہیں مان رہے؟ ام خلق السماوات والارض، یہ ام استفہام انکاری کے لیے، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ نہیں، بل لا یوقنون، بلکہ ان کا یقین نہیں ہے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ نہیں۔ ام ہم المسیطرون، یا وہ غلبہ پانے والے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے سردار کسی کو قرآن ملتا، مکہ اور طائف کی 2 بستیاں بڑی، ان کے سرداروں کے اوپر قرآن آتا، اس یتیم مکہ پر کیوں آیا گیا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وہ کہتے تھے یہ قرآن 2 بستیوں میں سے عظیم بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ فرما رہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کرتے ہیں، جس کو چاہیں دے دیں؟ تیرے رب کے خزانے بھی ان کے پاس ہیں؟ نہیں۔ ام ہم المسیطرون، یا وہ غالب آنے والے، کوئی بات نہیں ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں کان لگا کر سن رہے ہیں؟ اور اللہ کے پاس سے کوئی دلیل لے کر آئیں کہ یہ پیغمبر سچا نہیں ہے؟ نہیں ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ یہ استفہام انکاری کے لیے، فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، لے آئے ان کا سننے والا کوئی دلیل کہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور یہ نبی سچا نہیں ہے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، پھر ایک ان کی اور بات کا رد کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے فرمایا عجیب بات ہے، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب بنا دیا ہے کہ اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا کہ یہ پھر اللہ ان کی مائیں کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان میں سے جو پریاں ہیں، جنوں میں سے خاص ایک قسم ہے، وہ ان کی مائیں ہیں، اور یہ اللہ کی معاذ اللہ بیویاں بنا دیا، اللہ اور جنوں کے درمیان میں ایک نسب بنا دیا۔ اللہ اولاد سے پاک ہے بھائی، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو، بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا کیا ہے؟ وہ فرمایا میرے لیے اولاد بناتا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی، بہت بھاری چیز لے کر آئے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، رحمان نے اولاد بنائی ہے، بھاری چیز لے کر آئے، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائے کہ رحمان کی اولاد بنائی ہے۔ ام لہ البنات، پھر وہ بھی ایسی جو کمزور ہے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ مشرکین جب ان کو خبر دی جاتی تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، گھر سے چھپ جاتا تھا،
چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جو بری خبر دی گئی یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. یہ بعض قبیلے ظالم ایسے تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. یہ بچیاں بیٹیاں اللہ کی بڑی رحمت ہے بھائی. اس کی برکت سے ان کی صحیح تعلیم تربیت کی جائے آدمی جنت میں. فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا گیا. حضور فرما رہے ہیں اور نیک بچیاں آڑے آ گئی کھڑی ہوگی، اللہ یہ ہمارا باپ، اس نے ہمیں تعلیم تربیت کی ہے، اس کی برکت سے ہم جنت میں جا رہی ہے، اس کو جو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے ورنہ ہمیں ان کے ساتھ جہنم میں بھیج دے. اللہ ان بچیوں کی سفارش کے ساتھ اپنے باپ کو، ان کے باپ کو جنت میں داخل کرے. ام لہ البنات ولکم البنون. یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون. اللہ نے بیٹیاں چن لیا ہے، تمہیں لیے بیٹے ہیں. اللہ کے لیے وہ کمزور قسم کو تم کرتے ہو، اس کی تو کوئی بھی اولاد نہیں ہے، لیکن ان پر رد کیا جا رہا ہے کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. ام تسألہم اجرا. میرے محبوب پیغمبر آپ ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہیں کہ وہ چٹی سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ نہیں، آپ تو ان سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہے. ام عندہم الغیب. کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں؟ وہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ کا شریک ہے. ام یریدون کیدا. کیا بری تدبیر کا ارادہ کر رہے ہیں؟ بلکہ کافر لوگ ہی بری تدبیر کی زد میں آئے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. اللہ کی تدبیر سب سے بڑھ کر ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے. واللہ خیر الماکرین. اللہ کی تدبیر سب سے بہتر. وہ تدبیر کی زد میں آئیں گے. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، یہ تدبیر کی زد میں آ گئے وہ بدر کے میدان میں. اور قیامت کے دن تو ویسے آئیں گے. ام لہم الہ غیر اللہ. کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ نہیں. سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے جو شرک کر رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو شرک والے گناہ سے محفوظ فرمائے. عقیدہ توحید، اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، نبی کے صحابہ، اہل بیت کی محبت بھائی لازم پکڑو، اسی پر کوشش کرو. قرآن کے ساتھ تعلق رکھو، اللہ والوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، محبت کرو، قرآن والوں کے ساتھ محبت کرو. انشاءاللہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ المرء مع من احب، جن سے محبت رکھتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ مجھے آپ کو اللہ والوں کی محبت نصیب فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.